آپ کو اپڈیٹ کریں ناظرین کے فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی زیر صدارت 276ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی. شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی. فورم کا شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی. کور کمانڈر کانفرنس نے افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی اور مسلسل استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. خطے میں پائیدار امن استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے. کور کمانڈر کانفرنس کے مطابق یہ ذمہ داری افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ہے کہ ان کے زیر تسلط زمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے. پاکستان کی مسلح افواج آپریشن غصب الحق کے تحت افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیاں جاری رکھیں گی. یہ لازم ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے گا. کور کمانڈرز کا کہنا ہے کہ ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ جو نہ صرف عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو بلکہ مذموم سیاسی پوش پناہی میں بھی پنپنے والے دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو توڑے. مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں کی مدد سے بدامنی پھیلائی جائے. بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ایسی کوششیں ان کو کسی پس و پیش کی سختی سے کچلا جائے گا. علاقائی استحکام کی فروغ دینے اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کی تعمیری کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا. سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کے نوٹس لیتے ہوئے شرکائے کانفرنس نے واضح کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کی 24 اپریل 2025 کی ہدایت کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے. کور کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا کہ افواج پاکستان حکومتی ہدایت اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات سے قطعاً گریز نہیں کریں گی. کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. خطے کا امن کا انحصار کشمیریوں کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے. تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں. فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناظرین کہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی زیر صدارت 276ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی. فورم کا شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی. کور کمانڈرز کانفرنس نے افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی اور مسلسل استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے. یہ ذمہ داری افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ہے کہ ان کے زیر تسلط زمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے. پاکستان کی مسلح افواج آپریشن غصب الحق کے تحت افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیادوں پر کارروائیاں جاری رکھے گا. آپ کو اپڈیٹ کریں ناظرین کہ یہ لازم ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جا سکے. ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ جو نہ صرف عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو بلکہ مضبوط سیاسی پوش پناہی میں پنپنے والے دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو توڑے اور مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہائبرڈ وارفیئر جھوٹے بیانیوں کی مدد سے بدامنی کو پھیلایا جائے. اس حوالے سے شاکر عباسی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، مزید اپڈیٹ کریں گے. شاکر عباسی اپڈیٹ کیجیے گا. لیکن فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفینس فورسز کی زیر صدارت 276ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی. شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی. فورم کا شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ
کور کمانڈر کانفرنس میں افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی اور مسلسل اشتعال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ فورم نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پاکسوں کی روک تھام سے مشروط ہے۔ یہ ذمہ داری افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ہے کہ ان کے زیر تسلط زمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج آپریشن غضب الحق کے تحت افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ یہ لازم ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے، ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ جو نہ صرف عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو بلکہ مضموم سیاسی پشتنائی میں پنپنے والی دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو توڑے۔ مارکہ حق میں ابردناک شکست کے بعد دشمن چاہتا ہے کہ کسی طرح ہائیبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں کی مدد سے بدامنی پھیلائی جائے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ واضح کیا گیا کہ بیرونی مدد سے انتشار اپنانے والی ہر ایسی کوشش کو بغیر کسی پس و پیش کے سختی سے کچلا جائے گا۔ علاقائی استحکام کے فروغ دینے اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس لیتے ہوئے شرکاء کانفرنس نے واضح کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کی 24 اپریل 2025 کی ہدایت اس بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ افواج پاکستان حکومتی ہدایات اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے سے قطعاً گریز نہیں کریں گی۔ کشمیر پاکستان کی شہر ہے۔ خطے کے امن کا انحصار کشمیریوں کے قومی قاعدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے، حق خود ارادیت فراہم کرنے پر منحصر ہے۔ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق فیلڈ مارشل نے اس موقع پر کہا کہ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں، پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے۔ جی بہت شکریہ شاکر عباسی۔